سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ دیا میر بھاشا ڈیم سے ملک میں سستی اور ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ 4500 میگا واٹ کے دیا میر بھاشا ڈیم سے 16000 افراد کو روزگار ملے گا۔ صدر نے کہا ہے کہ حکومت کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی سے کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے میں مدد ملی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے اور اب تک وائرس سے متاثرہ 1,72,810 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ حکومت آبی صنعت، کانکنی، معدنیات اور سیاحتی شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اور افغانستان میں آج مختلف واقعات میں 11 طالبان اور 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دیا میر بھاشا ڈیم سے سستی اور ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی۔ وہ ڈیم کی جگہ کے دورے کے بعد چلاس میں عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دیا میر بھاشا ڈیم ملک کا تیسرا بڑا ڈیم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال پہلے اس کے بارے میں سوچا گیا، تاہم منصوبے پر آج کام شروع ہو رہا ہے۔ جب آپ پانی کے اوپر بجلی بناتے ہیں تو ہم گلوبل وارمنگ میں اضافہ نہیں کرتے۔ جب ہم کوئلے پہ بناتے ہیں یا ہم فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں تو وہ گرمی پیدا کرتی ہے، یعنی گلوبل وارمنگ میں اضافہ کرتی ہے۔ تو دونوں طرح ہمیں فائدہ ہے، نہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا فیول اور نہ ہمارے ماحولیات کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1990 کی دہائی میں درآمدی ایندھن کے ذریعے پر بجلی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو حسابات جاریہ کے خسارے کا سبب بنا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پن بجلی پیدا کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں، جنہیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پن بجلی کے دوسرے منصوبوں کا بھی آغاز کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دیا میر بھاشا ڈیم سے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور جس سے ان کی قسمت بدل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتوں کی فراہمی کے لیے علاقے کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کو دیا میر بھاشا ڈیم کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ دیا میر بھاشا ڈیم 64 لاکھ ایکڑ فٹ کا آبی ذخیرہ ہوگا، جس میں زراعت کے لیے 12 لاکھ ایکڑ فٹ پانی شامل ہوگا۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے 4500 میگا واٹ سستی بجلی اور ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی۔ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ اس منصوبے سے توانائی، اسٹیل، سیمنٹ اور تعمیراتی صنعتوں کے فروغ سمیت 16000 افراد کو روزگار بھی ملے گا۔ صدر عارف علوی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں تاکہ کورونا وائرس کی وبا کے خطرے سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ وہ آج اسلام آباد میں مظفر گڑھ اور راجن پور میں موبائل براڈ بینڈ کی تیز رفتار سروس کی فراہمی سے متعلق معاہدوں کی تقریب میں دستخطوں سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ گزشتہ ماہ کورونا وائرس کی وبا کی اپنی انتہا پر پہنچنے کے بعد اب متاثرہ مریضوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ کو یہ خیال تھا کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے اور ہمارے پاس وینٹیلیٹر، بیڈز، ہر اعتبار سے ہمارے پاس کسر رہے گی۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور حکومت کا بہت بڑا کمال ہے کہ جتنی تیاری انہوں نے کی تو کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ آپ کے بیڈز اور وینٹیلیٹر جو ہیں وہ 80% سے بھی زیادہ استعمال ہوئے۔ یہ بہت بڑی جیت ہے ہماری۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران عوام کی طرف سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد سے بھی صورتحال میں وبا پر قابو پانے میں مدد ملی ہے۔ ترسیلات زر اور برآمدات میں اضافے سمیت اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان کا حوالہ دیتے ہوئے
صدر نے کہا کہ اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ معاشی شعبے میں بہتری آ رہی ہے۔ صدر نے ملک بھر میں براڈ بینڈ کی سروس کی رسائی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے یہ انتہائی اہم ہے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی مواصلات کے وزیر امین الحق نے کہا کہ مظفر گڑھ اور راجن پور کے لیے ہائی سپیڈ براڈ بینڈ سروسز کے منصوبے سے تقریباً 20 لاکھ افراد کو فائدہ ہوگا اور اس سے روزگار کے لیے بھی مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ براڈ بینڈ سروسز کو دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں تک بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ڈیجیٹل پاکستان کے نصب العین کے تحت کئی منصوبے چلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عالمی سطح پر مسابقتی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے اور صنعت کے قیام اور اسے فروغ دینے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ناگہانی آفات سے نپٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں کے اسپتالوں میں انتہائی نگہداشت کی یونٹوں کی تعمیر کے لیے کام جاری ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین NDMA نے کہا کہ 1435 بستر کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ڈاکٹروں اور معاون طبی عملے کو میڈیکل کٹس فراہم کی جا رہی ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے اب تک 1,72,810 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 2,165 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,55,768 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 1,07,773، پنجاب میں 88,045، خیبر پختونخوا میں 31,001، بلوچستان میں 11,239، اسلام آباد میں 14,315، گلگت بلتستان میں 1,708 اور آزاد کشمیر میں 1,688 مریض ہیں۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا وائرس سے مزید 67 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5,386 ہو گئی ہے۔ یہاں اس دوران کورونا وائرس کے 21,749 ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں ملک کے معاشی امور کا جائزہ لیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے آج پشاور میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت جلوزہ اقتصادی زونز کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت آبی صنعت، کانکنی، معدنیات اور سیاحت کے شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معیشت، کورونا وائرس اور ٹڈی دل کے حملوں کے مسائل کا سامنا کر رہی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کے ساتھ صوبے میں ترقیاتی کام کی رفتار تیز کرنے کی اپنی حکومت کے عزم کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ چترال کے علاقے گلان میں شدید سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 کے مطابق متاثرین کو علاج معالجے کی فراہمی کے لیے علاقے میں 2 طبی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ایک عارضی پل بھی قائم کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ریسکیو 1122 کو تمام ضروری مشینری اور آلات فراہم کیے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھے گئے حریت رہنماؤں کی بگڑتی ہوئی صحت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے بھارتی فوج کی جانب سے جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں اور حریت رہنماؤں کی گرفتاری کی مذمت کی۔ افغانستان میں آج مختلف واقعات میں 11 طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صوبہ قندوز میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 5 طالبان ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ واقعے میں 2 افغان فوجی ہلاک اور 5 زخمی بھی ہوئے۔ زابیل اور قندھار صوبوں میں فضائی حملوں کے دوران 6 طالبان ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر حمایت علی کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ تیسرے پہر 4:05 پر ہنرمند نوجوان کا عالمی دن کے حوالے سے بھی ایک فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی یہ رپورٹ۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پوٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش گوپس میں 2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت گزشتہ روز نوکنڈی اور دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں جموں، سری نگر، بارہمولہ، شوپیاں اور اننت ناگ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔